اور سنو ناظرین، پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ ملک کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، معاشی چیلنج ہو، سیاسی چیلنج ہو، یہ بڑے چیلنج ہیں موجودہ گورنمنٹ کو۔ اور نون لیگ جس کے وزیر اعظم ہیں، ان کو بھی کافی چیلنجز کا سامنا ہے، سیاسی اور معاشی چیلنجز کا۔ نون لیگ کی کارکردگی کے اوپر ایک بڑا کوسچن مارک ہے۔ پنجاب کے اندر جب ان کو کافی چیلنجز ہیں تو ان کی اپنا مقبولیت بھی، ان کا گراف، ان کی کریڈیبلٹی بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ الیکشن سے پہلے ایک جوڑ توڑ شروع ہو گئی ہے۔ جس طرح تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہی ہے، جس تیزی کے ساتھ یہ سیاسی جماعت بنی تھی، اس تیزی کے ساتھ یہ سیاسی جماعت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ کچھ لوگ جہانگیر ترین کی طرف جا رہے ہیں، کاف لیگ ہو اور پیپلز پارٹی کی طرف جا رہے ہیں، ان کو جوائن کر رہے ہیں۔ عمران خان، جس کو وسیم اکرم پلس کہتے تھے، بوزدار، انہوں نے بھی عمران خان کو چھوڑ دیا سیاسی طور، اور انہوں نے بھی خیر بات کہا ہے سیاست کو۔ جس طرح عمران خان بار بار ان کی کارکردگی کو کہتے تھے کہ وسیم اکرم پلس ہے، ان کی کارکردگی بڑی زبردست ہے، نہیں چاہتے پارٹی کے اندر تک بوزدار صاحب جو ہے نا سی ایم رہیں۔ جہانگیر ترین بڑے ایکٹیو ہیں، جس طرح تحریک انصاف کو بنایا، جہاز بھر بھر کے انہوں نے بنایا تھا، حکومت بنائی، لوگ لائے، اور اسی تیزی کے ساتھ جہانگیر ترین بھی مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ مستقبل کی سیاست پریڈکٹ کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے پاس کچھ ہی لوگ جا کے بچیں گے۔ 9 مئی افسوسناک، دردناک، یعنی کہ ایسے واقعات ہوئے جس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ پھر بھی عمران خان نے ایک انٹرویو میں کہا، اگر میں گرفتار ہوں گا تو لوگ تو احتجاج کریں گے اور اسی طرح کا ری ایکشن دیں گے۔ خان صاحب ابھی بھی اپنے آپ کو اسی طرح مقبول دیکھ رہے ہیں، اسی طرح تحریک انصاف کو مقبول دیکھ رہے ہیں، جس طرح 2018 سے پہلے تحریک انصاف ایک مضبوط سیاسی جماعت تھی۔ ایک کلٹ لیڈر ہیں، کلٹ فالوئنگ عمران خان کو ہے، اسی میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کی فالوئنگ نہیں تھی، لیکن ہے۔ اور جس طرح تحریک انصاف کے چیئرمین کی ایک کلٹ فالوئنگ تھی، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ نیا بجٹ، جس طرح بجٹ آئے گا اس میں اسی میں ریلیف ملنا کتنا ممکن ہے۔ جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہمارے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، بریک کے بعد آتے ہیں، ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں، گیسٹ کا بھی تعارف کرواتے ہیں۔ بریک کا ٹائم ہوا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، مجھے یہاں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں عظمیٰ کامران صاحبہ، رہنما ہیں جی ڈی اے کی، سینئر رہنما ہیں۔ کچھ لیٹ ہو گئی تھی ٹریفک کی وجہ سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ آئیں۔ بڑے چیلنجز ہیں اس گورنمنٹ کو، سیاسی معاشی چیلنجز، مہنگائی، بجٹ آنے والا ہے، عوام کو ریلیف نہ 4 سال پہلے ملا جس کا آپ حصہ تھے، نہ اس گورنمنٹ میں جو ہے نا اس کو ملا ہے۔ آپ کو پتا ہے صورتحال انتہائی خراب ہے، جس طرح ملک کے اندر صورتحال ہے آپ کے سامنے، آپ کو پتا ہے کہ معاشی معیشت بہتر نہیں ہو رہی، چیلنجز ہیں، کافی چیلنجز ہیں، کیا کہیں گے؟ بالکل امتیاز بھائی، یہی صورتحال ہے، اور چیلنجز تو ہیں ظاہر سے، اور چیلنجز ہمیشہ ہی ہوتے ہیں، کیونکہ جس دورائے سے ہمارا ملک گزر رہا ہے اور پریویس بھی گزرا ہے، تو چیلنجز تب بھی تھے اور اب بھی ہیں۔ اور بجٹ کی اگر آپ بات کہتے ہیں تو بجٹ تو ایک طوفان آ رہا ہے عوام کے اوپر، ایک اور مہنگائی کا، تو اس کا کوئی بھی کنٹرول ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈالر بڑھے گا تو مہنگائی بڑھے گی، اور ڈالر صاحب نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ تو اس وقت سیاسی صورت جو حال ہے نا، وہ ایک عجیب و غریب حالات میں بن گئی ہے، اور یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ملک کی لڑائی ہے، عوام کی لڑائی ہے، اداروں کی لڑائی ہے، اس میں کون جو ہے کس کروٹ بیٹھ رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کیونکہ اس وقت کہتے ہیں نا وہ کہ ایک اندھا نظام چل رہا ہے، جس کو جو موقع مل رہا ہے وہ اس پہ اویلیبلٹی کر رہا ہے اپنی۔ عوام کا تو نہ کل سوچا گیا، نہ آج سوچا گیا، اور نہ کل سوچا جائے گا، جہاں تک مجھے ہی نظر آ رہا ہے۔ مگر اس طرح سے اپنے ہی گھر میں نقصان اور توڑ پھوڑ کرنا اور اپنا ہی نقصان کرنا، یہ کسی بھی صورت نہ کسی سیاسی پارٹی کا شیوا ہونا چاہیے، نہ عوام کو ہونا چاہیے۔ تو
ملک کی جو صورت حال ہے وہ واقعی بے تحاشا غمگیر ہے. اگر یہی حالات رہے تو اللہ رحم کرے ہمارے ملک کے اوپر. تو جس طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے تحریک انصاف، جس طرح لوگ جو ہے نا سلسلہ جاری ہے، لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جس طرح تحریک انصاف جتنی جلدی کے ساتھ بنی تھی اس جلدی کے ساتھ ٹوٹ رہی ہے، کیا کہیں گے؟ لیکن تحریک انصاف کی اوپر ایک حقیقت ہے، بڑی خاص کہتے ہیں نظر بھی رکھی جا رہی ہے، اور بہت ساری چیزیں میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اور کچھ لوگ نئے جو ہیں، جیسے جہانگیر ترین کا آپ نے سنا ہے کہ وہ ایک نئی پارٹی تشکیل دینے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. تو پہلے بھی میں یہ بات کہہ چکی ہوں ممتاز بھائی، جو چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے تو وہ بڑی مشکل سے دوبارہ بن کے کارآمد ہو سکتی ہے. کیونکہ جب کسی بھی سیاسی پارٹی میں یا جب کسی بھی ادارے میں یا کہیں بھی کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے تو اس کا نقصان سب سے پہلے آپ کے ملک پہ پڑتا ہے، پھر عوام پہ پڑتا ہے، پھر حکمران پہ پڑتا ہے، جو کہ سارے مراحل سے ہم گزر چکے ہیں. ملک ہمارا خسارے میں ہے، عوام بدحال ہے، اور سیاسی پارٹی کا جو حال ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں. مگر روز روز گرفتاریاں بھی دیکھ رہے ہیں ہم، اور پی ٹی آئی کا مستقبل مجھے نہیں نظر آتا کہ آگے کچھ ہے. کیونکہ جتنی اللہ پاک نے ان کو عزت دی، تو اسی طرح سے ایک دم سے جو ایک طوفان آیا ان کے اوپر یا زوال آیا، میں جو بھی کہہ سکتے ہیں آپ، تو اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ اب دوبارہ سے کوئی چیز اس لیول پہ جائے گی جو پہلے تھی. کیونکہ دیکھیں، ملک کے اثاثے اور ملک کی حفاظت کرنا ہر سیاسی پارٹی کا فرض ہے، چاہے وہ کوئی سی بھی ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، پی ڈی ایم ہو، پی ٹی آئی ہو یا فنکشنل ہو. ہر جماعت کا ایک فرض ہے یہ، اور وہ لازم ہے کہ وہ اپنے ملک کی حفاظت کریں، اس کے اثاثوں کی حفاظت کریں، اس کی فوج کی حفاظت کریں. مگر جس طرح سے میں نے دیکھا ہے کہ کہتے ہیں نا بے لگام گھوڑوں کی طرح سے دوڑنا شروع ہو گئے، اور جس کا دل چاہتا ہے، چاہے وہ مریم نواز ہو، چاہے وہ ہماری پی ٹی آئی کے لیڈر ہوں، کوئی بھی ہو، اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ فوج کے اوپر انگلی اٹھائے. میں نے ہمیشہ مذمت کی ہے، چاہے وہ مریم نواز صاحبہ ہوں، وہ وقت حکومت کی اگر بیٹی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں تو اداروں کے اوپر انگلی اٹھائیں آپ، یا پھر عمران خان کو بھی یہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ جب چاہیں آپ امارات کو توڑیں یا پھر اپنی فوج کو گالی دیں یا ان کے اوپر انگلی اٹھائیں. تو یہ طریقہ کار سیاست نہیں. یہ طرز سیاست جو آپ جس کا ذکر کر رہی ہیں، چاہے نون لیگ کے دور میں ہو، چاہے عمران خان کے دور میں ہو، یہ اداروں کے لیے خطرناک ہے اور اداروں کو نقصان کر رہا ہے. عمران خان تو ان سب حدوں کو پار گئے، اس ریڈ لائن کو پار کر کے گئے جو ریڈ لائن ہوتی ہیں ریاست کی. اس ریاست کی ریڈ لائن انہوں نے کراس کی ہے. کیا کہیں؟ دیکھیے امتیاز بھائی، میں نے وہی ابھی تھوڑی پہلے آپ سے کہا ہے کہ بلینڈر بڑا ہو یا چھوٹا ہو، نقصان ہمارے ملک کا اور ہماری فوج کا ہی ہو رہا ہے، تو سمجھیں انڈائریکٹلی نقصان ہمارا اپنا ہی ہو رہا ہے. تو پی ٹی آئی نے نقصان فوج کا نہیں کیا، کیونکہ یہ فوج معتبر ہے اور ملک چلانے والے ہیں، ملک کے محافظ ہیں، انہوں نے اپنا نقصان کر دیا. اسی طرح سے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کسی دور میں بڑے گانے گاتی تھیں فوج کے خلاف، تو نقصان ان کی اپنی ساخت کا ہے، اپنی ذات کا ہے. کوئی کیا کھاڑ لیتا ہے یا کوئی کیا کہہ لیتا ہے فوج کے لیے اگر برا کہتا ہے. فوج کل بھی ہماری کام کر رہی تھی، فوج آج بھی کام کر رہی ہے اور ہمیشہ کرتی رہے گی. مگر یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے 9 مئی کا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس میں توڑ پھوڑ اور اپنے ہی گھر میں گھراؤ اور جلاؤ، یہ قابل قبول نہیں تھا اور نہ ہوگا، چاہے وہ کوئی سی بھی پارٹی ہو. آج پی ٹی آئی کی اتنی ہمت ہے، کل کسی اور جماعت کی ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے سخت ایکشن ہونا چاہیے اور سخت قانون بنانے چاہیے. اور جو ایکشن لیا جا رہا ہے، جس طرح گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جتنا لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے، شناخت ہو رہی ہے، پکڑا جا رہا ہے، یہ سب صحیح ہو رہا ہے، بہتر ہو رہا ہے، جس طرح آگے دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو فیوچر میں آگے. دیکھیں امتیاز بھائی، ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جب آئی ٹی کا دور اس وقت عروج پہ ہے. اس وقت کیمرے کی آنکھ سے کوئی نہیں چھپ سکتا، چاہے آپ جھوٹا کسی کے اوپر مقدمہ بنوا دیں یا سچا بنوا دیں. جب ٹرائل چلے گا اور جب چیزیں سامنے آئیں گی تو ظاہر سی بات ہے ساری چیزیں جو آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی، اور جو کیمرے کی آنکھ نے دیکھا ہے اور جو ثبوت سامنے آپ کے نظر ابھی سے آ رہے ہیں تو اس کے اوپر سخت کارروائی ہونی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. آپ کہہ رہی ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ بہتر ہو رہا ہے. نہیں، بجٹ، جس پہ بجٹ پہ آتے ہیں، کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں. مسائل بہت ہیں، وسائل بہت ہی کم ہیں. کوئی حکومت کو اتنا بڑا ریلیف دے بھی نہیں سکیں گے. حکومت کا کوئی پلان بھی اتنا نہیں ہے کہ وہ اس دوران دے. سب سے زیادہ نقصان نون لیگ کا ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی کا اتنا نقصان نہیں ہو رہا. سندھ میں وہ ہیں، ان کی کنٹینیو گورنمنٹ ہے، وزیر اعظم ان کا ہے. کیا کہیں گے؟
لیکن نون لیگ کو بڑی جلد بازی تھی کہ کسی طرح سے بھی ہم اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ جائیں اور دوبارہ سے ملک کو کبھی اس طرف تو کبھی اس طرف گھمائیں. میرے ساتھ ٹیلی لائن پہ سینئر رہنما سینئر سیاستدان ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب ہیں, معروف قانون دان ہیں, نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. تھینک یو سر. اب سر, جس طرح تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے آپ کے سامنے ہے, تحریک انصاف جتنی تیزی کے ساتھ سیاسی جماعت بنی تھی اسی تیزی کے ساتھ اب ٹوٹ رہی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کہہ رہی کہ مذاکرات تو نہیں ہوں گے کیونکہ ان کی لیڈرشپ کے ساتھ, ان کی لیڈرشپ نے جو 9 مئی کو کیا ہے وہ کسی طور پہ قابل قبول نہیں ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے, کل حماد اظہر نے جو کچھ کہا اس کے بعد مذاکرات کی گنجائش کہاں رہ جاتی ہے. حماد اظہر کا کہنا یہ ہے کہ ہم چوروں اور ڈاکوؤں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. صحیح, واضح الفاظوں میں کہا. کل آپ کو یاد ہوگا کہ رانا ثناء اللہ نے یہ کہا کہ عمران خان ڈائریکٹ پرائم منسٹر سے بات کرے تو پھر مذاکرات ہو سکتے ہیں. رائٹ. عمران خان صاحب کی آج 2 دن سے جو سوشل میڈیا پہ مواد آ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بالکل اکیلا ہو گیا ہوں, کوئی آدمی مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایون جو میرے وکیل ہیں وہ بھی میرا ساتھ چھوڑ گئے. میرا کہنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی 2018 میں جو لوگ ان کو لے کے آئے تھے 2023 میں وہی لوگ اپنے بھیجے ہوئے لوگوں کو واپس لے کے اگر چلے گئے ہیں تو پی ٹی آئی کو تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ لوگ پی ٹی آئی کے نہیں تھے بلکہ کسی اور کے تھے. اور مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ 3.5 سال عمران حکومت تھی اور وہ ہمیشہ یہ بات کہتے رہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہیں اور ہم بڑے آرام سے کام کر رہے ہیں. تو 3.5 سال گزرنے کے بعد جب نو کانفیڈنس موشن آپ کے خلاف آیا اور اسٹیبلشمنٹ نے آپ کا ساتھ نہیں دیا تو آپ نے اسی چیف آف آرمی اسٹاف کو برا بالا کہنا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھے چیف آف آرمی اسٹاف نے کام نہیں کرنے دیا. تو پی ٹی آئی کے سربراہ سے اگر کوئی یہ پوچھے کہ اگر باجوہ صاحب آپ کو کام نہیں کرنے دے رہے تھے, آپ پرائم منسٹر پاکستان تھے, تو آپ نے اتنی ہمت ہونی چاہیے تھی کہ آپ کھل کے سامنے آتے اور کہتے کہ جی مجھے باجوہ صاحب کام کرنے نہیں دیتے. لیکن 3.5 سال تک تو باجوہ صاحب کے متعلق آپ کا کہنا یہ تھا کہ ان جیسا جمہوری آدمی میں نے آج تک دیکھا نہیں ہے. آپ پی ٹی آئی کی آج جو صورتحال ہے, میرے خیال میں سنچری سے زیادہ لوگ جو ہے نا پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جا چکے ہیں. اور میری اپنی اطلاعات کے مطابق وہ جلد شاہ محمود قریشی بھی چلے جائیں گے اور کئی بڑے بڑے لوگ چلے جائیں گے. پرویز خٹر بھی چلا گیا. عمران خان صاحب کے پارٹی میں آپ رہا کون اور کون لوگ ہیں جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اور آج وہ زمان پر جہاں ایک محفل لگی ہوتی تھی وہ سنسان اور ویران پڑا ہوا نظر آ رہا ہے اور کوئی آدمی ان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پی ٹی آئی کا مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ اگر اس میں واقعی سیاستدان ہوتے تو ماضی میں جس طرح سیاستدانوں کو گرفتار کیا گیا کہ کسی بھی سیاستدان نے اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کیا جس طرح عمران خان نے کیا. زمان پارک میں جب کورٹ کا وارنٹ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے لوگ گئے تو آپ نے کیا تماشا کیا وہ آپ کے سامنے ہے. اور 9 مئی کا جو دن ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سیاسترین دن ہے کہ آپ نے وہ کام کر کے دکھایا جو 75 سال میں انڈیا نہیں کر کے دکھایا. آپ نے وہ کام کر کے دکھایا اور آپ کے وہی لوگ جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ان میں 99% لوگ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں میں مجھے افسوس سے یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ مجھے ایک بھی مرد سیاستدان نظر نہیں آیا جو جب ماضی میں سیاستدانوں کی طرح گرفتاری دینے کے لیے تیار ہو. اصل پرویز الہی صاحب کی بات میں کرتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب کو جب پتہ چل گیا تھا کہ ان کی بیل ریجیکٹ ہو گئی تو مردوں کی طرح جا کے گرفتاری دے دیتے نا. لوگ دھکے مار کے لے کے گئے تو آپ کی بےزتی نہیں ہوئی کیا؟ اور اگر آپ پروکار طریقے سے گرفتاری دے لیتے تو کم از کم لوگ یہ تو کہتے ہیں نا کہ آپ نے صحیح طریقے سے گرفتاری دی. آپ سیاستدان ہیں نا, کلیم کرتے ہیں کہ ہم سیاستدان ہیں.
परवेज इलाही साहब का दुनिया को पता है कि वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हैं। अब वो कितने दिन तक पीटीआई के साथ चलते हैं मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मेरे अपना इम्कान जो ये है, और मैं ये एक बात कहता हूँ कि बहुत जल्द शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही भी शायद इमरान खान साहब का साथ ना दें। तो ये सूरत हाल बड़ी अजीब है, लेकिन इन तमाम चीज़ों का जो चीज़ मैं आपके प्रोग्राम में कहना चाहता हूँ कि मुझे ये बता दें कि नुकसान किसका है। पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम का नुकसान है, सियासतदानों का कोई नुकसान नहीं है। सही। सियासतदान तो अपनी अना की जंग लड़ रहे हैं, चाहे कोई भी हो, अपोजिशन हो या हुकूमत हो। तो अना की जंग लड़ो या पाकिस्तान के 22 करोड़ 23 करोड़ आवाम के मफादात की जंग लड़ो, इसके मतलब आप मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं हैं। 3.5 साल तक जब मुज़ाकरात की बात हुई तो आपने कहा कि मैं चोरों और डाकुओं से मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। आज मुस्लिम लीग नून से भी अपील कर रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, पीडीएम से भी करने के लिए तैयार हूँ, इवन मौलाना फजलुर रहमान से भी कहा कि मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ। तो ये जब आप इक़्तिदार में थे उस वक्त सोचते हैं ना ये बातें, कि कल माजी में मशाहिदुल्लाह सैयद ने क्या सेनेट में ये करते हुए ये बात नहीं कही थी कि हम तो सियासतदान हैं, हमने फिर भी बर्दाश्त कर दिया, जब आपकी बारी आएगी तो आप नहीं करें। क्या मैं शाहिदुल्लाह खान की बात कर रहा हूँ? याद है मुझे। शाहिदुल्लाह साहब ने साफ कहा था कि जब आपकी बारी आएगी तो आप तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आज उसके एक एक जुमला जो है ना सही साबित हो रहा है। तो मुझे अफसोस ये है कि हम मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। बाकी मामला जो अपनी जगह पे हैं, लेकिन आप इतने अगर अक्लमंद होते तो आप पंजाब गवर्नमेंट नहीं ख़त्म करते, के की गवर्नमेंट को ख़त्म नहीं करते, शायद आज जो सूरत हाल बनी है ये आपकी नहीं बनती। इलेक्शन आपने 90 दिन की रात लगाई, वो भी आप नहीं करा सके। अब इलेक्शन अपने वक्त पे अक्टूबर में जा रहे हैं और अक्टूबर में हर हालत में इलेक्शन होंगे। जो ही कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की मुदत 14 या 15 अगस्त को पूरी होगी, कौमी असम्बली भी डिज़ाल्व हो जाएगी, दोनों सूबाई असम्बलियाँ भी डिज़ाल्व हो जाएंगी और 5 साल पूरे होने के बाद इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन में होंगे, कौमी और सूबाई के। ये मैं साफ कहता हूँ कि इसके बाद जो मौजूदा हुकूमत है वो भी टाइम एक्सटेंड करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अब सर इदारों का आपको खुद पता है कि एक पोलराइजेशन है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको पता है और हुकूमत आमने सामने है, इससे भी रियासत का नुकसान, मुल्क का नुकसान, मैशियत का नुकसान, अदम इस्तेकाम की फिजा बनी हुई है। देखें 190 मिलियन पाउंड जो आया वो रियासत का पैसा था। सही। मेरे हिसाब से वो पैसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जाना चाहिए था। आपने लिफाफा लहराया और आपकी कैबिनेट के लोग जाके अब मेयर में स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमें ये लिफाफा दिखाया ही नहीं गया। नंबर 1। नंबर 2, जो बात आप कहते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि इस मुल्क में मसाइल का हल पाकिस्तान के सियासतदानों को पार्लियामेंट के अंदर बैठ के तय करना चाहिए। ये पॉलिटिकल मामला अदालतों में नहीं जाने चाहिए। और विद ग्रेट रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, मैं आज भी कहता हूँ कि अदलिया का इदारा हो, पार्लियामेंट का इदारा हो, जो इस वक्त लड़ाई है हमारे इदारों के दरमियान, वो मेरा आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मेरे इदारों के दरमियान इस टाइप का डिस्प्यूट हो, क्योंकि मेरा आइन जो है वो तमाम इदारों की हदूद का तयन करता है और हर इदारा अगर अपनी आइनी हदूद के अंदर रह के काम करेगा तो किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं होगा। बदकिस्मती इस मुल्क की यह है कि हर इदारा एक दूसरे के मामले में मदाखलत करता है, अपनी आइनी हदूद से तजावज़ करता है। उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान पूरे पाकिस्तान को होता है। और 9 मई, 10 मई, 11 मई को जो कुछ हुआ, हमारे पड़ोसी मुल्क में जश्न बनाया गया कि 75 साल में जो इंडिया नहीं कर सका वो इमरान खान ने करके दिखाया। तो आप खुद बता दें कि आप पाकिस्तान को कहाँ लेके गए हैं कि अपने इदारों पे हमले करना किसी पार्टी को जेब देता है, कोई भी पार्टी हो मेरे लिए। अगर मुस्लिम लीग होगी, पीपल पार्टी होगी, वो अटैक करेंगे, मैं उसको भी कंडेम करूँगा। आप इदारों से लड़ाई मत लड़े। इदारों का मतलब है अपने इदारों को मजबूत करें। इदारों के हेड अगर कोई गलती करती है उसको क्रिटिसाइज करें, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। अगर बाजवा ने कोई गलत काम किया, आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोई काम गलत करेगा, मैं पहला आदमी होऊंगा जो उसको क्रिटिसाइज करूंगा। मैं पूरे इदारों को बुरा भला नहीं कहता। आज मेरा सुप्रीम कोर्ट तकसीम है,
آج پارلیمنٹ تقسیم ہے. آپ نے غلطی کی, پہلے پارلیمنٹ کی استعفے دیے, پارلیمنٹ کے اندر جا کے اگر اپنے مسائل کا حل نکال لیتے تو آج دن جو عمران خان صاحب کو دیکھنا پڑ رہا ہے شاید یہ دیکھنے کا موقع نہیں ملتا. آپ اپنی غلطیوں کی سزا بھگتے, پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے. سر ٹیلی فون لائن پہ ہی رہیں. جس طرح ایڈوکیٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی ادارہ اپنی ڈومین میں رہے, ہر کوئی اپنے آئینی اختیارات میں رہے, اور جس طرح تحریک انصاف نے جو کیا تاریخ میں کسی نے سوچا نہیں, پڑوسی ملک اس سے خوش ہو رہا تھا. ادارے اپنے اپنے ڈومین میں رہیں, آئینی حدود میں رہیں, تو یہ ملک کے لیے, ریاست کے لیے, سیاست کے لیے, عوام کے لیے بہتر ہوگا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں صرف اداروں کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنی ڈومین میں رہیں. ہر ادارے کا, ہر سیاسی پارٹی کا, عوام کا, حکمرانوں کا, سب کا اپنا اپنا ایک ڈومین ہے, اور فارنرز کنٹری میں وہ ڈومین میں رہتے ہوئے اس لیے وہ ترقی کر جاتے ہیں. یہ حقیقت ہے, بالکل سر نے ٹھیک کہا کہ جب ڈومین سے باہر چیزیں جاتی ہیں تو پھر وہ وائلنس کریٹ کرتی ہیں, چاہے وہ عوام میں ہوں, چاہے وہ حکمرانوں میں ہوں یا اداروں میں ہوں. مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی حدیں تجاوز کر جائیں اور اداروں کے اندر گھس کے وہاں توڑ پھوڑ مچا دیں. بالکل نہیں ہے. جس طرح اداروں کے ڈومین بنے ہوئے ہیں اس طرح عوام کے لیے بھی ہیں, اس طرح حکمرانوں کے لیے بھی ہیں. تو بالکل صحیح فرمایا انہوں نے کہ جب ڈومین سے باہر جائیں گے تو پھر وائلنس پھیلے گا, اور حقیقت اور وہی ہوا ہے. اب سر ایڈوکیٹ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سر بجٹ آنے والا ہے, معیشت آپ کے سامنے ہے, نون لیگ کی گورنمنٹ کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے, عوام حد سے زیادہ پریشان, مایوس, پرفارمنس, کارکردگی, کیا کہیں گے؟ دیکھیں سر, جو اس ملک کی تباہی بربادی ہوئی ہے وہ ماضی کی حکومت کو اس کو برالذمہ قرار نہیں دے سکتے, نمبر 1. اور موجودہ حکومت سے جتنی لوگوں نے توقعات رکھی تھی وہ پوری نہیں ہوئی. لیکن میں ایک بات آج آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ بجٹ جو آئے گا یہ عوامی ٹائپ کا بجٹ ہوگا. لوگوں کی تنخواہیں بھی بڑھیں گی, جو ریٹائر لوگ ہیں ان کی پنشنیں بڑھیں گی. پٹرول 12 روپے پہلے گرا, 5 یا 6 روپے ابھی گرا. مزید پٹرول انشاءاللہ بہت جلد گرے گا, آئندہ بھی کم ہوگا. حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. کھانے پینے کی بات چیزیں جس طرح آج میں نے دن کو میڈیا پہ دیکھا, اس میں مثلا گھی ہے کافی سستا ہو رہا ہے, پٹرول سستا ہوا, اور ڈالر ایک دم جو بڑا تھا وہ ایک دم 11-12 روپے واپس گرا. اس کے باوجود کہ آئی ایم ایف سے جو پیسہ ملنا چاہیے تھا وہ آپ کو نہیں ملا, اور یہ گورنمنٹ آئی ایم ایف کی مدد کے بغیر بجٹ لے کے آ رہی ہے. لوگ کہہ رہے تھے پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. ابھی تک کی امید یہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ بھی نہیں کرے گا. آئی ایم ایف کی مدد کے بغیر یہ بجٹ پارلیمنٹ کے اندر آئے گا. اب وہ بجٹ آنے کے بعد ہم اپنے خیالات کا اظہار کریں گے کہ عوامی بجٹ ہے یا نہیں ہے, لوگوں کے مسائل کو حل کرتا یا نہیں کرتا. لیکن 1 سال میں کوئی آدمی تیر نہیں مار سکتا تھا. ہماری معیشت تباہ برباد ہے. میں تو خالی معیشت کی بات نہیں کرتا, معاشی سسٹم ہمارا پہلے ہی تباہ و برباد تھا, ہمارا سیاسی سسٹم تباہ برباد تھا. لیکن آپ بدقسمتی سے پارلیمنٹ بھی پہلے جو اپنا رول پلے کرنا چاہیے تھا پارلیمنٹ نے نہیں کیا. عدلیہ میں کبھی بحران نہیں تھا, وہ بحران اب اتنا شدید ہو گیا کہ آنریبل سپریم کورٹ پہ لوگ بات کرنے لگے کہ ججز آپس میں تقسیم ہو گئے. میری 45 سال کی وکالت میں جو تقسیم آنریبل سپریم کورٹ میں نے دیکھی وہ میں نے اپنے 45 سال کے دور میں نہیں دیکھی. بدقسمتی سے آج 2 آنریبل سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی جگہ خالی ہے. 6 مہینے ہو گئے ہم 2 جج اپوائنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, اور جو باقی 15 جج بچے ہیں ان کے درمیان بھی اتفاق رائے نہیں ہے, جس کی وجہ سے سینئر ججز کو اگنور کیا جا رہا ہے. کئی چیزیں ہیں. کیا سپریم کورٹ کے اندر جب آنریبل سپریم کورٹ کے ججوں کے درمیان تقسیم سامنے آئے گی تو ہم اپنے ادارے کے متعلق کیا کہیں گے؟ وہ ہمارا سب سے بڑا ادارہ ہے, ہمارے لیے قابل احترام ہے. اور میں نے کئی دفعہ اپنے آپ لوگوں کے پروگرام میں یہ بات کہی کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب کو جو سپریم کورٹ کے اندر تقسیم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرنا چاہیے, جو ابھی تک مجھے نظر نہیں آیا. تو اب جو اس ملک کی جو صورتحال ہے, آئینی بحران اپنی جگہ ہے. میرے نزدیک آئینی بحران اس دن پیدا ہو گیا تھا جس دن حمزہ شہباز کے دور میں آنریبل سپریم کورٹ نے ججمنٹ دیا
کہ 25 سے PTI کے لوگوں نے جو ووٹ دیا وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، آئین کی ریکوائرمنٹ یہ نہیں تھی، تو بحران تو اسی وقت سے اس بات پیدا ہو گیا تھا۔ لیکن آپ کہتے رہے جی 90 ڈیز میں الیکشن نہیں ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ میں کہتا تھا کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے، میں آج بھی کہتا ہوں ہونے چاہیے تھے، نہیں ہوئے۔ اب تمام الیکشن میرے حساب سے کوئی اکتوبر میں جا رہے ہیں اور 500 سے 500 چاروں صوبائی اسمبلیوں کے اور قومی اسمبلی کا الیکشن ایک دن پہ جائیں گے۔ تو یہ صورتحال جو ہے جو بھی ہوئی پیدا ہوئی جن لوگوں نے کی، اس کی ذمہ داری میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام پہ نہیں ڈالتا، میں پاکستان کے سیاستدانوں پہ ڈالتا ہوں جنہوں نے معاملات کو بیٹھ کے طے نہیں کیا، اور اس کی سزا پاکستان کے 23 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں۔ اب یاسین آزاد صاحب، آپ صحیح، آپ کا تجزیہ ہے، آپ پی ٹی آئی سے بھی آپ کا تعلق ہے، نون لیگ سے بھی آپ کا تعلق ہے، اور آپ تنقید کرتے رہتے ہیں ان کی کارکردگی سے، آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی، اب 9 مئی کو جنہوں نے بھی کیا ان کو تو سزا مل رہی، اس کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے جس نے پلاننگ کی، جس نے سب کچھ کیا، وہ تو آزاد ہے، اس کے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ دیکھیں مجھے افسوس تو اسی بات کا ہے کہ آپ باقی لوگوں کو جو گرفتار کرتے ہیں، آپ جب زمان پارک میں ان کو سر ٹیلی فون لائن پر ہیں سر ایک سیکنڈ میں مجھے جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن، سینئر جرنلسٹ، آتھر ہیں ریحام خان صاحبہ میرے ساتھ ہیں، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ السلام علیکم امتیاز صاحب۔ وعلیکم السلام، بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا۔ جو ملک کی سیاسی معاشی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، اور جس طرح تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس تیزی کے ساتھ بنی تھی اسی تیزی کے ساتھ اب تحریک انصاف ٹوٹ رہی ہے، کیا کہیں گے ریحام صاحبہ؟ دیکھیے امتیاز صاحب، جو بھی چیز بدنیتی پہ جس کا آغاز ہوا ہو اور جس کا نظریہ نہ ہو، اور جو صرف ذات کے مفاد کے لیے ہو، اپنی انا کے لیے اور اپنے پاور کے حصول کے لیے ہو، تو اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ آج تک جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، انہوں نے اپنی ذات کے مفاد کے لیے لوگوں کو استعمال کیا، لوگوں سے بے وفائی کی، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کی یہ بہت وکالت کرتے تھے، عثمان بزدار کا پریس کانفرنس آپ کے سامنے ہے، واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ عثمان بزدار کے لیے کتنی انہوں نے دشمنیاں پالی، اور کس طریقے سے ایک نااہل وزیر اعلیٰ کو انہوں نے وسیم اکرم پلس کا خطاب دیا، اور آج وہ وسیم اکرم پلس ہی اپنے آپ کو مائنس کر گیا ہے۔ اور کچھ لوگ رپورٹ یہ کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے جو شخصیت ہے اس کو بھی اپنے عہدے تک پہنچانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف چیئرمین کی ہی حمایت اور ایک پلاننگ شامل تھی۔ تو بات یہ ہے کہ ہی از اے یوزر اینڈ ہی یوزز ایوری ون، بٹ ٹوڈے ایوری ون ہیز یوزڈ ہم، اور اب وہ بالکل اکیلے رہ گئے ہیں۔ وہ اس لیے اکیلے ہیں کیونکہ وہ کبھی کسی کے ساتھ خود کھڑے نہیں ہوئے، نہ کسی مخلص دوست کے ساتھ، نہ کسی فیملی ممبر کے ساتھ۔ وہ اپنی بہن کے گھر کو اجاڑنے میں بھی میرا خیال ہے کہ ان کا ایک کردار ہے۔ آج حفیظ اللہ نیازی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ ان کے ورغلانے کی وجہ سے آرمی ایکٹ کی نظر ہو گئے ہیں، لیکن جو ماسٹر مائنڈ ہے جس کے ورغلانے پر یہ ہماری بچیاں اور ہمارے بچے انجینئرز، ڈاکٹرز، ٹی وی اینکرز، یوٹیوبرز بدنام ہوئے اور آرمی ایکٹ کی نظر ہوئے، ان سب کا مستقبل انہوں نے بالکل بگاڑ دیا۔ لیکن آج یہ ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں، بار بار انٹرویوز بین الاقوامی سطح پہ دیتے ہیں، کہتے ہیں ملک کا دیوالیہ ہو گیا ہے، ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے۔ اپنی بچیوں کی عصمت کی دھجیاں انہوں نے اڑا دی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہماری خواتین جو کہ خود جا کے کورٹ میں کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، ان کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ ریپ ہوا ہے ان کا۔ تو یہ شخص جو ہے انتہائی خود غرض انسان ہے، اور اس خود غرضی کا نتیجہ آج یہ بھگت رہے ہیں۔ اور ریحام خان صاحبہ، جس طرح زمان پار کا آج ویران پڑا ہے، 9 مئی سے پہلے جس طرح زمان پارک بھرا ہوا ہوتا تھا، جس طرح آپ نے کہا ایک ماسٹر مائنڈ جو اس کے پیچھے تھا، جو لوگ گرفتار ہیں، کسی کے لیے اس نے سٹیٹمنٹ نہیں دیا تھا، جس طرح سب چھوڑ کے پرویز خٹک کو، وسیم اکرم پلس ہو، سب چھوڑ کے جا رہے ہیں، جس طرح باہر کی دنیا کو یہ اکسا رہے ہیں کہ یہاں خواتین کے ساتھ جو جس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے، آپ کیا کہیں گی کہ آگے فیوچر تحریک انصاف کا
पार्टी इज ओवर, खत्म हो चुकी, अब जहांगीर तरीन ही जो है उस धड़े को लेकर चलेंगे? देखिए, द पार्टी वाज ओवर लास्ट ईयर, द पार्टी वाज ओवर अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो। और जब ये तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी प्रोग्राम पे बताया था कि ये हिटलर की मिसाल है कि जब आपको पता था कि शिकस्त यकीनी है, फिर भी आप अपने बच्चों को, अपने फॉलोअर्स को कुर्बान किए जा रहे थे। और आज आपने आखिरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्लिप्स मेरी नजर से गुजरे हैं, उसमें भी यही दिखाई दे रहा है कि जो सबको कहते रहते थे कि घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, वो बड़े घबराए हुए दिखाई देते हैं। सही। पहले वो ये कह रहे थे कि पीडीएम कसूरवार है, आज पीडीएम की मिन्नतें करने पे आ गए हैं कि देखें, मैं तो 27 साल से जो लाडला था, जो 27 साल से एस्टैब्लिशमेंट ने मुझको पाला, और अब वो कह रहे हैं कि अब आपके साथ भी ये होगा। तो पीडीएम को आप क्यों मशवरे दे रहे हैं जब आपको मशवरे दिए जा रहे थे कि मत लोगों के पपेट बने, जब आपको मशवरे दिए जा रहे थे कि मत सेलेक्ट होने के लिए इतने आप जो आगे आगे बढ़ रहे हैं, आपके साथ ये होगा। हम सारे रिकॉर्ड पे हैं, मैं आपके प्रोग्राम पे रिकॉर्ड पे हूँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को हर एक को मैंने ये कहा कि ये आइडियल पपेट है, लेकिन कोई जुल्फिकार अली भुट्टो से ज्यादा ये लाडले नहीं है। आप देखें, वो भी 6 साल नहीं चल सके थे, इनके साथ भी वही होगा। और फिर अब ये जो कर बैठे हैं कि अपना ही सपोर्टर, देखिए जो आपकी मोहब्बत में सही। जो मजनू बना फिर रहा है, उसको ही आपने बैक स्टैप कर दिया है, उसको ही आपने अकेला तन तनहा छोड़ दिया है। तो जहांगीर तरीन साहब पहले भी जहाज भर भर के लेके आए थे, इन्होंने जहांगीर तरीन साहब के साथ क्या किया, अलीम खान के साथ क्या किया, तो आज इनके अमाल इनके सामने आ रहे हैं। इनकी जिंदगी में इनकी जो बेवफाई है, जो इनसिंसियरिटी है, वो इनके सामने एक इनको झलक मिल रही है। मैं तो कहती हूँ कि जन्नत और जहन्नम की एक झलक आपको इस दुनिया में मिलती है, आपके अमाल आपके सामने आते हैं, ये कर्मा है। बड़ी मेहरबानी रेहाम खान साहिबा, आपकी बड़ी मेहरबानी। एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। उस्मा कामरान साहिबा, आपकी बड़ी मेहरबानी। जो मुल्क की सूरत हाल है आपके सामने है, एक हकीकत सामने आई है चेयरमैन पीटीआई के, और जिस तरह का आज वीरानगी नजर आ रही है जमान पाक में, इससे पहले कहीं कभी नजर नहीं है। सब लोगों ने जिस तरह छोड़ना शुरू किया है, तहरीक इंसाफ द पार्टी वाज ओवर, जिस तरह रेहाम खान साहिबा कह रही थी, और मुल्क की मैशियत, सियासत, बजट आता है, देखते हैं अवाम को कितना रिलीफ मिलता है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।